الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کا ایک دفعہ پھر تہہ دل سے شکریہ۔ طالب علمانہ سفر کے اس سلسلے میں آج ہمارا یہاں بحرین میں چھٹا دن ہے اور مختلف مواقعوں پہ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ان سے مل کے جو کچھ ہمارے طالبانہ افکار و نظریات ہیں ان کو شیئر کریں۔ کوئی سوال اگر ان کے ذہن میں ابھرتا ہے تو اس پر اپنی معروضات پیش کریں، اس امکان کے ساتھ کہ ہمارے سوچنے سمجھنے اور چیزوں کو دیکھنے کے زاویہ نظر میں اگر کوئی ایسا پہلو ہے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے، اللہ کی منشا کی یافت، اس کی خواہش کو دریافت کرنے میں معاون، مددگار یا سازگار ہو سکتا ہے، تو وہ محنت ہم لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس امکان کے ساتھ کہ ان کا کوئی سوال، ان کا کوئی اعتراض خود ہمیں ہمارے نقطہ نظر پہ دوبارہ غور کرنے پر آمادہ کرے۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ دین کے معاملے میں اسی متاع درد و سوز اور خیرخواہی کے ساتھ آپس میں ایسی مجالس کا انعقاد کیا جائے جہاں پہ دین کی معرفت، اس کی حقیقت، اللہ کی شریعت کی معنویت اور حکمتوں کو سمجھ کے اپنی زندگی میں ہم مذہب پر زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ عمل کر سکیں اور اپنی اخروی نجات کا سامان کریں۔ مختلف نشستوں میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں یہ واضح کروں کہ جو دین ہمارے سامنے موجود ہے اس کا اصلی مقصود اور ہدف کیا ہے۔ تفصیل سے اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، میں چاہوں گا کہ کسی دوسرے زاویہ نظر سے بات کو آگے بڑھاؤں۔ اب سب جانتے ہیں کہ مذہب کا اصل موضوع ہماری موت ہے۔ یہ دنیا خاتمے کی طرف رواں دواں ہے۔ ہم سب یہاں پر آئے ہیں اور دنیا کے اسٹیج پہ اپنے حصے کا کردار نبھا کر عنقریب اپنے منعم حقیقی، اپنے خالق کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ حقیقت ناقابل فراموش ہے کہ انسان دنیا میں جس قدر ترقی کر لے، باہر کیف گلی بازار میں موت رقصاں ہے اور اس کا آخری انجام قبر کے نیچے ہے۔ ہم کائنات پہ جب نظر دوڑاتے ہیں تو یہ کائنات ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ الٹپ نہیں بنی، بلکہ اس کو بنانے والا کوئی خالق اور پروردگار موجود ہے۔ اس پروردگار کی یہ نعمت ہی ہے ہم پر کہ اس نے نہ صرف یہ کہ ہماری فطرت میں یہ شعور ڈالا، بلکہ اس کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ بھی جاری فرمایا جو اسی شعور کی یاد دہانی کرواتے ہیں، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہوں اور اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو جنت کی شہریت کے مستحق بن جائے۔ ہمارا دین بہت واضح، بہت بدیہی، بہت فطری اور بہت سادہ ہے۔ بالعموم ہمارے ہاں اس چیز کو بھی بہت منفی انداز سے پرسیو کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی خواہش ہو، مذہب کی منشا ہو اور اتنا بڑا نتیجہ اس پر مرتب ہو رہا ہو کہ آپ کو ابدی بادشاہت میں شریک کر لیا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پورا کا پورا سودا اتنا سستا اور اتنا آسان ہو؟ اس کو یقیناً بہت مشکل اور کٹھن ہونا چاہیے ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ کا مذہب پر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو تو اس کو بھی اسی جذبے کے تحت دبا دیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہیں، بڑی ذات ہیں، بڑی ہستی ہیں، ہم کمزور، ناتواں، ناقص فہم رکھنے والی مخلوق ہیں، چند دل کے لیے یہاں پر آئے ہیں، جو اس کی ہدایت ہے، سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے آگے جزا و سزا کا ایک تصور رکھ دیا جاتا ہے جس کے زیر اثر ہم کبھی بھی دین کی حکمتوں پر غور کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ یہ بات کہ دین کو آپ نے اپنی زندگی میں اپنا لیا، آپ اس پر عمل پیرا ہیں، آپ کی تہذیبی شناخت بھی مسلمانوں والی ہے، شاید اس سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جس وقت آپ سے آپ کے بچے یا آپ کے گرد و پیش میں لوگ آپ کے مذہب کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یہ حقیقت خود آپ پر بھی بہت جلد واضح ہو جاتی ہوگی
کہ اگر آپ کسی چیز کو اپنے شعور کا حصہ نہ بنائیں اور اس کو اس کے پورے استدلال اور آرگومنٹ سے نہ سمجھیں تو وہ چیز پھر ایک طریقے کی رائی کا پہاڑ ہی ہوتا ہے۔ اس پر کھڑے ہو کر نہ صرف یہ کہ آپ خود اعتماد سے زندگی نہیں جی سکتے، بلکہ اپنے گرد و پیش میں اپنی شناخت کی حفاظت اور اپنی نسل اور اپنے بچوں میں اپنے دین کی بقا کا جذبہ، اس کو بھی آگے پروان نہیں چڑھا سکتے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک اور شخصیت نمودار ہوتی ہے، اور اس شخصیت کو اگر کوئی نام دیا جائے تو وہ صرف یہی ہے کہ ہم نفاق میں جیتے ہیں۔ ہمارا ظاہر، ہمارا لوگوں کے سامنے روپ، ہمارا انتخاب تو اسلام ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ہم اسلام کو اپنی زندگی کا کوئی نظریہ اور آدرش نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ہمارا جو مکتبہ فکر ہے یہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے مذہب کی اس حقیقی روح کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے جذبے کی آبیاری کی ہے۔ دین متعین ہے، محکم ہے، طے ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیغمبر کی ذات۔ اس دنیا میں انسان کو اپنے سوالات کے جوابات چند متعین ذرائع سے ملتے ہیں۔ پہلا ذریعہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہم نے پوری دنیا کے مسائل کا حل اسی کی بنیاد پہ نکالا ہے، پوری کی پوری سائنس اسی کی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے اسی کی ایک فرع ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں استنباط، یعنی کسی معلوم حقیقت کے بل پہ کسی نامعلوم نتیجے تک پہنچنا، انفرنس کا عمل۔ اس دنیا میں جو کچھ آپ کو علوم کی صورت میں ارتقا نظر آتا ہے وہ اسی علم کی مبنی ہے۔ لیکن ان بڑے سوالوں کا جواب کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں مروں گا تو میں کہاں جاؤں گا، اور وہ معاملات جن کے بارے میں میری عقل کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، اس کا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ایک چوتھے ذریعہ علم سے، اور وہ ہے پیغمبروں کی ہدایت اور پیغمبروں کی وحی۔ یہ وحی آتی کیسے ہے میرے پاس؟ ایک شخص سے۔ ایک شخص کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں، میں اس کا پیغمبر ہوں، میں اس کا چنیدہ ہوں، مجھے اللہ نے وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو باتیں میں نے اب تم تک پہنچانی ہیں۔ تو ایک نیا ذریعہ علم وجود میں آتا ہے۔ تو یہ پیغمبر ہیں جو دین کی بنیاد ہیں، اور پیغمبر ہی کی ہستی ہے جو دین کا تنہا ماخذ اور سورس ہے۔ آپ جس چیز کو دین قرار دیں گے وہ دین قرار پائے گی، اور جس چیز سے ہمیں روکیں گے اس چیز کو ہم خلاف دین سمجھیں گے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک دین کی وہ ہدایت پہنچائی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، سینوں میں بھی ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہماری تہذیب میں بھی ہے، ہماری معاشرت میں بھی، ہر جگہ پہ ہے۔ اس کی حفاظت ارب ہا انسانوں نے کی ہے، اور ہم پورے اعتماد سے آج کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے۔ اس کے الفاظ بھی وہی ہیں، ان الفاظ کی ادائیگی بھی وہی ہے جو پیغمبر نے اس وقت اس قوم کے سامنے اللہ کے الفاظ پڑھ کے سنائے تھے۔ اس اعتماد سے ہم اس کتاب کو خدا کی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے سنت۔ سنت دین کے عملی تقاضے ہیں۔ ہر نظریہ عمل میں آ کر اپنا وجود ظاہر کرتا ہے۔ آپ کسی ملک کے شہری بنتے ہیں تو یہ نظریاتی طور پہ تسلیم کر لینے سے محض آپ شہری نہیں بن جاتے، بلکہ اس کے کچھ عملی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ تو مذہب کا مقصد اگر تزکیہ ہے، وہ تزکیہ بدن کا بھی ہوگا، وہ تزکیہ خورونوش کا بھی ہوگا، وہ تزکیہ اعمال کا بھی ہوگا، تو پھر وہ تزکیہ کچھ اپنے وجودی تقاضے رکھتا ہے۔ یہ تقاضے ہیں عملی نوعیت کے جو ہمیشہ سے پیغمبروں کی تہذیب میں جاری رہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشیٹ نہیں کی، قرآن مجید یہ بات بتاتا ہے۔ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشیٹ نہیں کیا، قرآن مجید یہ بات بتاتا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ شرح لکم من الدین، یہ جو دین تمہارے سامنے موجود ہے یہ وہی دین ہے، ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی دین ہے جو آپ سے پہلے موسیٰ کو بھی دیا، عیسیٰ کو بھی دیا، نوح کو بھی دیا، وہی دین ہے۔ تو دین کے وہی عملی تقاضے جو پیچھے سے چلے آ رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ترمیم کر کے، ان میں اضافہ کر کے، اگر کوئی طریقہ مفقود ہو چکا تھا تو اس کی تجدید کر کے اس کو آگے جاری فرمایا۔ نماز لوگ پہلے سے پڑھ رہے تھے، لیکن قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا، تو اب اس نماز میں قرآن پڑھا جائے گا، یہ آپ کا ایک ترمیم ہے اس کے اندر، اور نماز آگے جاری ہو گئی، روزہ آگے جاری ہو گیا، حج کیسے کرنا ہے یہ آگے جاری ہو گیا۔ یہ اس سوال کا بھی جواب ہے کہ جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نمازیں آپ پڑھتے ہیں، قرآن میں کہاں ذکر ہے کیسے نماز پڑھنی ہے؟ اس لیے اس کا وہاں پر ذکر نہیں ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے واقف ہیں، وہ لوگ جو ان کی قوموں میں موجود ہیں وہ نماز سے واقف ہیں۔ تو دین کے عملی تقاضے، ان کو سنت کہا جاتا ہے، اور یہ بھی قرآن مجید ہی کی طرح نسل در نسل تواتر سے منتقل ہوتی ہے۔ یہ جو تواتر ہے، یہ علم کا وہ ذریعہ ہوتا ہے کہ جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اس لیے کہ بیک وقت ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان اعمال کو آگے منتقل کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، ہو نہیں سکتا کہ 1,00,000 لوگوں نے مل کر حجۃ الوداع کے بعد یہ فیصلہ کیا ہو کہ آج سے ہم غلط دین آگے پہنچا دیں گے، عقلاً محال ہے۔ ہم بھی آج دنیا کے جتنے حقائق ہیں وہ اسی تواتر کی بنیاد پہ اخذ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنی اسٹیبلش ہسٹری ہے اسی طریقے سے اخذ کی جاتی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا قائد اعظم کو، آپ نے نہیں دیکھا اکبر بادشاہ کو، انہوں نے نہیں دیکھا کارل مارکس کو داس کیپٹل لکھتے ہوئے، لیکن انسانیت کا مشترکہ حافظہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سب کچھ تھا اور ہم اس کی وجودی حقیقت کو مانتے ہیں۔ تو یہ ہے سنت۔ پیغمبر نے قرآن و سنت کے محکم اور قطعی ذریعوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا۔ یہ دین ایک ہے، یہ کسی کے ہاں دین مختلف نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم اس دین سے انحراف کر سکتے ہیں، نہ کوئی دوسرا شخص اس انحراف کی جسارت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن و سنت آپ کے پاس ہے موجودہ دور میں اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا، یا وہ آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ جی جدید مغربی معاشرت اور تمدن کے کچھ اور تقاضے ہیں، لہٰذا ہم پیغمبر کی اس ہدایت کے اندر خود سے وہ ترمیم اور اضافہ کر دیتے ہیں، یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ دین کا یہ تقاضا تو متعین ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن ہم آج کی دنیا میں اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے، تو یہ اصل میں دین کا انکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون۔ اللہ کی نظر میں وہ جب روز قیامت اٹھیں گے تو وہ کافر ہوں گے، انکار کرنے والے ہوں گے، بدترین جرائم میں پڑے ہوئے لوگ ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن و سنت کے کسی ایک حکم کا بھی انکار کریں یا پھر اس کی تعویل کریں، حقیقت کچھ اور ہو اور ہم اس کی تعویل کر کے کہیں کہ نہیں یہ حکم تو اس طرح ہونا چاہیے۔ تو امت کے اندر دین متعین ہے قرآن و سنت۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ اس دین پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے اندر اترتے ہیں، کسی حکم کی ریزننگ کو تلاش کرتے ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی تاریخی بات ان تک پہنچتی ہے، اس سے اس دین کی ریلیونس، جس کو ہمارے ہاں بالعموم اصطلاح میں علم الخاصہ کہا جاتا ہے، ریلیونس تلاش کرتے ہیں، تو اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف اس بات میں نہیں ہوتا کہ قرآن کو میں قرآن نہیں مانتا یا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے اندر اگر کوئی لفظ ہے، وہ لفظ جملے کے اندر کس جگہ پر آیا ہے، اس لفظ کا کوئی حقیقی معنی ہے، کوئی مجازی معنی ہے، کیا کانٹیکسٹ ہے، کیا سیاق و سباق ہے، اس کی تعیین میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف اپنی ذات میں زندگی ہے، یہ اختلاف اپنی ذات میں رحمت ہے، یہ اختلاف ہی ہے جو کسی بھی کلام کے درست معنی اور درست مدعا کو سمجھنے کی طرف ایک سفر ہوتا ہے۔ اگر یہ اختلاف نہ ہو تو پھر آپ اس درست نتیجے تک پہنچنے کا سفر بھی طے نہیں کر سکتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی علوم نے جو ترقی کی وہ اسی اختلاف کے نتیجے میں کی۔ یہی اختلاف تھا
کہ جب لوگوں نے نئے نئے زاویے نظر متعارف کرائے چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کے، تو اس سے آج آپ اس دنیا کی ترقی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دین تو متعین ہے، لیکن دین پر آپ بھی غور و فکر کریں گے، میں بھی غور و فکر کروں گا، تو اختلاف ہوگا۔ اب وہ اختلاف کیسے فیصلہ کن ہوگا، یہ بنیادی سوال ہے۔ یعنی مجھے ایک بات روایت سے پہنچی، حدیث سے پہنچی، ایک بات صحابہ کے آثار سے پہنچی، ایک بات امت کے علماء کے تامل سے پہنچی، ایک بات اجماع امت سے پہنچ گئی۔ اب ایک بات میرے پاس ہے، ایک بات آپ کے پاس ہے، فیصلہ کن کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں اختلافات یہ ہوں گے۔ امت ایک ہی طریقے پر سوچتی تھی، لیکن پھر ان میں اختلاف ہوا، تو پھر ہم نے پیغمبر بھیجے، اور ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی، کتاب۔ تو اب دین کا ہر اختلاف اس کتاب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ کتاب ہے جو ہر اختلاف کا فیصلہ کرے گی۔ اس کتاب کو یہ حیثیت ملنی چاہیے ہے کہ وہ اصل کی جگہ پر جائے، وہ فیصلے کی جگہ پر جائے، وہی حرف آخر ہو، وہی قول فیصل ہو، وہی میزان، فرقان، حکم اور مہیمن ہو، جس کو قرآن نے کہا کہ ایک کسوٹی ہے تمہارے سامنے، لاؤ اپنے اختلافات میرے اوپر رکھو، اور میں تمہیں پرکھ کے بتا دوں گا کہ یہ چیز دین ہے، یہ چیز دین نہیں ہے۔ تو جس وقت ہم قرآن مجید کے پاس جاتے ہیں، تو پہلا تقاضا جو ہم سے متعلق ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن ایک زبان میں ہے، اس زبان کو جانیں، اس لیے کہ زبان دروازہ ہے اس کے مفاہیم تک پہنچنے کا۔ میں اپنا اختلاف لے کر آ گیا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر و ناظر ہیں، آپ اپنا اختلاف لے کر آ گئے کہ نہیں، تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ فیصلہ قرآن نے کرنا ہے، کیسے فیصلہ لیں گے ہم اس سے؟ اس وقت فیصلہ لیں گے کہ جب ہم اس کی زبان کو جانتے ہوں۔ تو قرآن مجید نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں ایک واضح اور متعین زبان میں نازل ہوا ہوں، لہٰذا قرآن سے کوئی بھی فیصلہ اس وقت تک نہیں لیا جا سکتا جب تک ہم قرآن مجید کی زبان کو نہیں سمجھیں گے، اور جب ہم زبان کو سمجھ لیں گے تو پھر قرآن کی وہ حتمی تعویل اختلافات کے معاملے میں فیصلہ کن ہو جائے گی۔ تو ہمارا جو نقطہ نظر ہے، جس کو بالعموم لوگ دبستان شبلی سے تعبیر کرتے ہیں، مکتب فراہی سے تعبیر کرتے ہیں، یا آج کل کے دور میں غامدی صاحب کے فکر یا غامدی صاحب کے افکار و نظریات سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا بنیادی مرکز اور محور یہ ایک نقطہ ہے کہ دین کا تنہا ماخذ وہ پیغمبر کی ذات ہے، اور پیغمبر نے جو دین دیا ہے وہ قرآن و سنت میں محصور ہے، اور سنت تو عملی چیزیں ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی جو سررشتہ ہے وہ قرآن کی زبان ہے، وہ زبان ہے جو اپنا ایک تاریخی پس منظر بھی رکھتی ہے، وہ زبان ہے جو خود کلام کو سمجھنے میں مفید و معاون بھی ہے، اور وہی زبان ہے کہ جس سے ہم آج بھی جب ابلاغ کرتے ہیں تو اسی امکان کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایک قطعی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو دین پر جب غور و فکر ہوا تو مختلف روایات پیدا ہوئیں، اس میں تصوف کی بھی روایت ہے، اس میں فقہ کی بھی روایت ہے، اس میں علم کلام کی بھی روایت ہے۔ جب فلسفے کا غوغا دنیا میں چھایا تو مسلمان علماء نے قرآن مجید اور دین کے ماخذ و مصدر سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، تو فلسفیانہ روایت بھی سامنے آئی ہمارے۔ اسی طریقے سے ایک تاریخ بھی ہے جو دین کے ساتھ مسلمانوں کی چل رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے مذہبی فکر میں موجود ہے، اس کی کیٹیگرائزیشن ہو، اس کو الگ کیا جائے، اور خالص دین جو قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے اس کو ان چیزوں سے علیحدہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس امکان کے ساتھ کہ جو چیز ہم پیش کر رہے ہیں اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ خدمت ہے جو بر صغیر کے اندر پیدا ہونے والی آج سے 100-150 سال پرانی اس روایت نے جس کا آغاز کیا۔ اس کے سرخیل ہمارے ہاں جناب سید سلیمان ندوی کے استاد علامہ شبلی نعمانی، اسی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد، اسی طریقے سے خود سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالعلا صاحب مودودی، اسی طریقے سے مولانا حمید الدین فراہی، مولانا امین حسن اصلاحی، جناب مولانا وحید الدین خان صاحب، غامدی صاحب، یہ سب لوگ کسی نہ کسی زاویہ نظر سے اسی محنت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
کہ جو کچھ ہمارے سامنے مذہب کے نام پہ تھاٹ موجود ہے اس کو ریویو کریں، اس کو ریکنسٹرکٹ کریں، اس کو ری لرن کریں اور اس کا کرٹیکل انالیسس کر کے یہ جانیں کہ کیا یہ وہی دین ہے جو قرآن و سنت کے اندر موجود تھا، یا پھر یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی جس کو ہم دین کی منشا کہہ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کا فہم ہے تو وہ ریویو ہو سکتا ہے، قرآن ریویو نہیں ہو سکتا، قرآن کا فہم ریویو ہو سکتا ہے، سنت ریویو نہیں ہو سکتی، سنت کی انڈرسٹینڈنگ ریویو ہو سکتی۔ تو ان لوگوں نے اپنے اپنے زاویہ نظر سے، کسی نے ایک تاریخ کے پہلو سے اس پر کام کیا، کسی نے قرآن کے پہلو سے اس پر کام کیا، کسی نے حدیث کے پہلو سے اس کے پر کام کیا، تو یہ جو پورا دبستان شبلی ہے یہ اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے دین کو اور اس کے حقائق کو آپ دوبارہ سے آگے بڑھ کر ویریفائی کریں، ایکسپلور کریں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ امت پر بڑی رحمت ہے، امت کے لیے بڑے احسان کا معاملہ ہے۔ بظاہر ان تمام علماء کے یہاں جو کچھ اطلاقی معاملات میں نئی آراء سامنے آتی ہیں اور ہم بالعموم یہ سنتے ہیں کہ پوری امت تو ایک دوسرے زاویے سے چیزوں کو دیکھ رہی تھی، یہ آج پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ اور 1400 سال کے مانے جانے والے نظریات اور عقائد کو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا ہے، تو پہلے اس جذبے کو سمجھیں۔ غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی خدا کے پیغمبر نہیں ہے، یہ بھی وہی کام کر سکتے ہیں جس کام کو ٹھیک کرنے کے لیے اٹھے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے یہاں بھی، لیکن نیت کیا ہے، پیش نظر مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا کسی خاص تہذیبی برتری کی تائید ہے؟ مقصد دین کو کسی خاص معاشرے کے رنگ میں ڈھالنا ہے؟ مقصد مذہب کو جدیدیت کے غلبے کے زیر اثر رہ کر تعبیر نو کرنی ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد بالکل سچا ہے، واضح ہے اور کھرا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو دین کا ماخذ مان کے اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کو وہ حیثیت دے جس کا تقاضا وہ خود کرتے ہیں، اور انسانوں کے فہم کو ریویو کریں اس دعوت کے ساتھ کہ ہمارے فہم کو بھی آپ ریویو کریں۔ تو بظاہر یہ جو چیزیں آپ کو اختلافی نظر آتی ہیں ان چیزوں پر بھی دقت نظر سے غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں جو اس امت میں پیدا ہوئے۔ اس امت کی ایک بڑی محرومی یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو محض اس لیے اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمیں کسی معاملے میں ان سے اختلاف ہوتا ہے، یہ بڑی محرومی ہے، خیر سے محروم کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی علیہ رحمہ پیدا ہوئے، ہم بھی ان کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں بعض معاملات میں، لیکن ان کی شخصیت، ان کا کام، امت کا ان کے دل میں جو درد موجود تھا، اس کام کی جو افادیت، لوگوں کے اندر مذہب کی حقیقی روح جگانے کے لیے جو ان کی کوششیں تھیں، کیا اس سے آپ صرف نظر کر لیں گے؟ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں اسی طالب علمانہ دعوت کو لے کر دنیا بھر میں جہاں کہیں موقع ملتا ہے، دوستوں کا اصرار ہوتا ہے، تو یہ بات رکھتا ہوں کہ اس درد دل کے ساتھ آپ جائزہ لیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ باپ دادا اور اپنے بزرگ اور اکابر اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے قائم شدہ نظریات کو ریویو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہم نے استدلال کی بنیاد پر نہیں اپنائے ہوئے ہوتے۔ ہمارے ہاں ہماری جو مسلکی شناخت ہے وہ تعصب کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور وہ تعصب بھی اپنے آگے کچھ ہیرو شپ کا تصور رکھتا ہے، وہ ہیروز ہوتے ہیں ہمارے، تو ہم یہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو دین کی پوری دعوت قرآن مجید کی ابتدائی دونوں صورتیں پڑھ لیں، اسی چیز کی ہے کہ جو درجہ خدا اور خدا کے پیغمبروں کا ہے وہ درجہ انسانوں کو مت دینا۔ اتخذوا احبارهم رہبانهم اربابا من دون اللہ، یہود کے بارے میں بتایا کہ ان کے حلال کو حرام، ان کے حرام کو حرام کہتے ہیں۔ اللہ کے دین کے نام پر جب کوئی چیز پیش کی جائے تو محض اس لیے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر وہ ہمیں عزیز ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سروں کا تاج، ہمارے ماتھے کا جھومر، ہمارے سینے کا سکون، لیکن ہم سب کو سب سے بڑھ کر جو چیز عزیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ پیغمبر کی ذات ہے، وہ دین کی اہمیت ہے۔ اس دین کی خاطر اگر ہمیں اپنے ماں باپ کے قائم شدہ تصورات کو بھی ریویو کرنا پڑے گا تو ہم کریں گے، بھاری دل کے ساتھ کریں گے، لیکن کریں گے۔ آپ دیکھیے جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے یہی دعوت اہل کتاب کو دی، وہ قوم جو اس سے پہلے پیغمبر کی قوم تھی،
لیکن انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر کہ ہم اپنے باپ دادا کے نظریات کو چھوڑ دیں۔ ان کے باپ دادا تو شاید کفر، الحاد، شرک تک پہنچ گئے تھے، ہمارے باپ دادا تو الحمدللہ مسلمان رہے، ہمارے علماء مسلمان رہے، ہماری پوری امت کا ہر عالم ہمارا سرمایہ ہے، ہر فرقے کا عالم ہمارا عالم ہے۔ ہم اس کے بارے میں یہ رائے تو نہیں رکھتے کہ وہ گمراہ ہو گیا، لیکن ہم یہ رائے بھی نہیں رکھتے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے۔ ہم یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں کہ اس کے فہم سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو اختلاف ہر ایک سے ہوگا سوائے پیغمبر کی ذات کے۔ اختلاف ہوگا دلیل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر، ریزن کی بنیاد پر، اور وہ ریزن جب میں پیش کروں گا تو مجھے بھی قرآن کی آیت کو کوالیفائی کرنا ہے، آپ پیش کریں گے تو آپ کو کوالیفائی کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ دعوت اس قوم کو دی تو انہوں نے محض اسی بنیاد پر ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا صرف عمل کا امتحان نہیں ہے، بلکہ یہ علم کا بھی امتحان ہے۔ علم کا امتحان ہے یہ دنیا۔ ہم خدا کو جب مانتے ہیں تو اسی امتحان میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ جب آپ کو یہ بات کسی کی پہنچے اور وہ آپ کو یہ توجہ دلائے کہ یہ چیز دین نہیں ہے، جس کو تم دین سمجھ کے لوگوں تک ٹھونس رہے ہو، نافذ کر رہے ہو، تو ابھی آپ کے علم کا امتحان ہے کہ آپ اس کو جواب دیں، اس کو مطمئن کریں۔ اور باقی دنیا کے علماء کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، لیکن اپنے استاد کے بارے میں پورے اطمینان اور اعتماد اور پورے اذعان اور یقین کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھیں اور ان کو یہ بتانا چاہیں کہ جی آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ غلط ہے، تو وہ ایک نومولود بچے کی طرح، جس طرح وہ اپنی ماں کی طرف اپنی ضرورت کے لیے لپکتا ہے، ایسے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے اور آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میرا فہم کہاں غلط ہو گیا۔ وجہ صرف ایک ہے کہ کل ہم سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور وہاں پر دلوں کے بھید کھل جائیں گے۔ ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں منفی آراء دیتے ہیں، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر ایک تاثر قائم کرتے ہیں۔ میں خود اس مذہبیت کے اندر رہ کر باہر نکلا۔ ہمارا اپنا جو لوگ مجھ سے واقف ہیں، خاندانی پس منظر سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بر صغیر کے ایک معروف علمی خانوادے سے میرا تعلق ہے۔ میں اس سلسلے کے اندر رہ کر یہاں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم بہت بڑے جرائم کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ معمولی جرائم نہیں ہے۔ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ تاثرات قائم کرنا، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر لوگوں پر فتوے دینا، اگلے کی رائے اور نقطہ نظر جانے بغیر کہ وہ کس پس منظر میں یہ بات کہہ رہا ہے، پروپیگنڈا کرنا۔ کبھی آپ سنتے ہوں گے جی یہ منکر حدیث ہے، کبھی آپ سنتے ہوں گے بھئی یہ تو انہوں نے تصوف پہ تنقید کی ہے اس لیے کہ قادیانیوں کو سپورٹ کر دیں، کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی یہ تو ایک رینائسنس ہوئی، اس کے بعد انلائٹنڈ ماڈریشن کا دور آیا اور مغرب میں نیو ورلڈ آرڈر آیا اور رینٹ کمیشن بنا اور یہ سب کچھ ہوا اور یہ لوگ امریکہ پہنچ گئے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا۔ سب کچھ سنتے ہیں، ہم بھی روز سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو حقیقت جانتا ہے نا، ہم جو کچھ ہے ہم نے تو اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ لیکن آپ تصور کریں، قرآن مجید نے کہا جئتمونا فرادا، قیامت کے دن اکیلے اکیلے آؤ گے میرے پاس۔ تو میں وہاں پر کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے تو میرے عالم نے بتایا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں، وہاں میرے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوگا، وہاں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تم اپنے بارے میں یہ الزام کسی سے سن کے آگے پہنچا سکتے تھے، اپنے باپ کے بارے میں پہنچا سکتے تھے، کسی غیر کے بارے میں سنی سنائی بات، منفی تبصرے، منفی تاثرات۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ یہ جو ظن ہے، اوہام ہے، یہ تو ہوتے ہی اسم ہے، اور سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر مذہبی آراء بنا کر فتوے دینا، لوگوں کی نیت محرکات پر حملہ آور ہونا، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دین کو علم کے طریقے پر ہم سمجھیں، علم کے طریقے پر اختلاف کریں، اور علم کے طریقے پر شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جینے کا ایک کرینہ پیدا کریں۔ یہی ہماری حقیقی بقا ہے، اور اسی کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب اپنی زندگی میں کچھ وقت نکال کے علمی طور پر دین کو سمجھیں، اور دین کے اندر یہ جو اختلافات سامنے آ جاتے ہیں، کل ملا کر 10 12 15 اختلافات، کچھ تہذیبی اختلافات ہیں، کچھ اس سے جمالیات سے متعلق، موسیقی ہے، تصویر کا مسئلہ ہے، سود کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کو لوگ عقائد سے موسوم کر لیتے ہیں، ان کے اختلافات ہیں،
کچھ اطلاقی معاملات میں اختلافات ہیں، ان کا جائزہ لیں، ایک کاپی پینسل لیں، علماء کی آراء سنیں، جس طرف رجحان ہوتا ہے صدق کے دل سے اس کے پیچھے لگ جائیں، اس امکان کے ساتھ کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، اور اپنا دل و دماغ ہمیشہ کھولے رکھیں۔ قبول حق کی بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ آنکھیں جب بند ہو جاتی ہیں تو ان کو کوئی نہیں کھول سکتا۔ تو میں بطور طالب علم جہاں جاتا ہوں یہی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہم سے اگر کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اللہ کے دین کو سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ زندگی کا کچھ وقت نکال کے پڑھیں، سمجھیں، اور کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کر کے اللہ کی ابدی جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔